تفسیر ابن کثیر سورہ حج آیت نمبر 36، صرف ایک ہی آیت ہے. اینڈ the Budna we have made them for you as among the symbols of Allah. اور بدنا جو ہے، بدنا یعنی کہ مطلب اونٹ کی قربانی، جو اونٹ قربانی کے لیے ہوتا ہے وہ، تو وہ ہم نے بنایا. اللہ کہتا ہے تمہارے لیے، مطلب نشانیوں میں سے ہے، سمبل میں سے ہے، یا شعائر میں سے ہے، شعائر میں سے، اللہ کے شعائر. wherein you have much good، اس کے اندر خیر بہت ہے. so mention the name of Allah over them، تو ان کے اوپر اللہ کے نام کا مطلب جو تسبیح ہے وہ برابر اللہ کے نام کا وہ لو جب ذبح کرنے کا ٹائم آئے. when they are drawn up in lines for sacrifice، ان کو قطار میں کھڑے رکھے اور ایک ایک کر کے جب لیتے ہو قربانی کے لیے تو اللہ کا نام کا ذکر کرو اس پہ. then when they are down on their sides after slaughter، تو جیسے ہی سلاٹر کرتے ہیں اور وہ اپنی ایک کروٹ پہ کوئی بھی گرتے ہیں اونٹ، تو تب تک مطلب وہ پورا اس کا خون نکل جاتا ہے اور وہ پوری طرح سے مطلب جانور جو ہے وہ پورا مطلب ختم ہونا چاہیے، اس میں جان باقی نہیں ہونی چاہیے. تب اس کے بعد ہی تم اس کا گوشت لے کے کھا سکتے ہو. ایٹ دیر آف، اب کھاؤ اس میں سے. اینڈ فیڈ دا قانے اور اینڈ دا معتر، قانے اور معتر جو ہے ان کو بھی دو. یعنی ایک وہ ہے جو نہیں مانگتا اور ایک وہ ہے جو مطلب بھیک مانگنے نکل گیا ہے. thus have we made them subject to you that you may be grateful، اور ہم نے اتنے بڑے جانور کو تمہارے لیے ہم نے اس کو مسخر کر دیا ہے، یعنی سبجیکٹڈ کیا ہے تمہارے لیے، تو اب تم جو ہو اس کے لیے بہت ہی شکر گزار ہو. تاکہ the command to slaughter the budna، یعنی sacrificial camel، یعنی وہ جو قربانی کے لیے جو اونٹ ہے اس کے لیے کہا گیا، حکم ہے کہ اس کو مطلب تم ذبح کرو. Here Allah reminds his servants of blessing which he has bestowed on his servants. اللہ یہاں پر اپنے بندوں کو یاد دلا رہا ہے کہ جو اس نے اپنے بندوں کے اوپر نعمتیں کی ہے. By creating the budna for them، کہ ان کے لیے مطلب بدنا یعنی کیمل ہے، اونٹ کی قربانی سب سے بیسٹ قربانی ہے. And making them one of his symbols، تو اللہ نے اس کو اپنے سمبل میں سے بنایا، اپنی نشانیوں میں سے بنایا. For he has decreed that they should be brought to his sacred house، اور اللہ نے اس چیز کے لیے فیصلہ پہلے ہی کر دیا کہ ان کو لایا جائے گا اللہ کے مطلب بہت ہی مقدس اور پاک گھر کے پاس، کیونکہ پہلے قربانی وہیں پر کعبہ کے آس پاس ہی ہوتی تھی، کیونکہ وہ پورا مسجد نہیں تھی، یعنی مٹیالہ اور پورا چاروں طرف پہاڑ تھے نا. Indeed they are the best of that which may be offered as a sacrifice to Allah، سب سے بیسٹ جو ہے جو قربانی دی جا سکتی ہے اللہ کے لیے وہ اونٹ کی ہے. As he says، جیسے کہ اللہ نے کہا، لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام. اور یہ ہے سورہ نمبر 5 یعنی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2. Violate not the sanctity of the sha'air of Allah، اللہ کی جو شعائر ہے یعنی اللہ کی جو نشانیاں ہیں اس کا مطلب تم اس کو وائلٹ مت کرو، یعنی اس کی جو پاکیزگی اس کو تم اس طرح سے ختم مت کرو. نور آف دا سیکرڈ منتھ، اور جو بھی مطلب محترم مہینے ہیں ان کو بھی تم مطلب اس طرح سے مت کرو، یعنی ان مہینوں کا استعمال کہ اللہ نے اس کو محترم مہینے بنایا ہے نا، سیکرڈ منتھ ہے وہ. نور آف دا اینیملز، اور اللہ نے کہا اور جانور جو ہے ان کا بھی نہیں. نور آف دا اینیملز براٹ فار سیکریفائس، جو بھی جانور کو لایا جاتا ہے قربانی کے لیے ان کی بھی بے حرمتی مت کرو. ایکچولی آپ بے حرمتی جو ہے نا وہ اصلی ورڈ ہے کہ اللہ کے شعائر جو ہے اس کی محترم مہینوں کی وہ جو اپنا قربانی کے جانور کی، نور دا گارلینڈڈ پیپل اور اینیملز، یعنی وہ بندے جو ہار پہنے ہوئے ہوتے ہیں کہ حج پہ آ رہے حاجی لوگ ہیں اور جو جانور کے گلے میں بھی ہار ڈالا ہوا رہتا ہے تو ان کی بھی بے حرمتی نہیں کرنا. اینڈ ادرس نور دا پیپل کمنگ ٹو دا سیکرڈ ہاؤس، اور وہ جو آ رہے ہیں حج کے لیے عمرہ کے لیے اللہ کے گھر کے طرف یعنی کعبہ کی طرف، ان کے ساتھ بھی مت کرو بے حرمتی.
وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ, and the budna we have made them for you as among the symbols of Allah. اور بدنا یعنی کہ کیمل یعنی اونٹ جو قربانی کے لیے ہے، تو اللہ کہتا ہے ہم نے ان کو تمہارے لیے بنایا سمبلز آف اللہ، نے اللہ کے شعائر، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں وہ. ابن جریج said عطا commented on this آیا cattle and camels، کہ عطا جو ہے انہوں نے کہا اس آیت پہ کہ جو مطلب چوپائے ہیں کیٹل اور اونٹ بھی. A similar view was also reported from Ibn Umar radiyallahu anhuma, Sa'id bin al-Musayyib and al-Hasan al-Basri rahimahullah. Mujahid said al-budna means camel. تو جو al-budna word ہے نا وہ اونٹ ہے جو قربانی کا. According to Muslim, Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu others said the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said commanded, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam نے حکم کیا, commanded us to share in offering the sacrifice, کہ جو بھی بدن یعنی کہ مطلب کیمل یعنی اونٹ، اور اگر کوئی گائے یعنی جو بڑا جانور ہے اس میں دونوں میں 7 آدمی جو ہے وہ حصہ رکھ سکتے ہیں. تو شیئر ان آفرنگ سیکریفائس بدنا کیمل فار 7 people and 1 cow for 7 people. لکم فیہا خیرن wherein you have much good، اس میں تمہارے لیے بہت زیادہ خیر ہے، means reward in the hereafter، کیونکہ یہ تمہارے لیے آخرت میں اس کا بہت زیادہ تم کو اجر ملے گا. فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافًا، so mention the name of Allah، اللہ کے نام کا ذکر کرو over them، ان کے اوپر. when they are drawn up in lines for sacrifice، جب ان کو قطار میں کھڑا کر دو قربانی کے لیے. It was reported from al-Muttalib bin Abdullah bin Hantab that Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu said, I prayed with the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam on Eid al-Adha، کہ عید الاضحیٰ کی نماز میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی. جابر بن عبداللہ جو ہے انہوں نے کہا when he finished he brought a ram and slaughtered it، تو جب نماز ہو گئی تو انہوں نے وہ جو بکرا ہے وہ لائے اور اس کو ذبح کیا. saying، اور یہ کہتے ہوئے ذبح کیا، بسم اللہ واللہ اکبر، اللہم ھذا عنی وعمن لم یضحی من امتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذبح کرنے سے پہلے یہ کہا، بسم اللہ، اللہ اکبر، او اللہ، this is on behalf of me and anyone of my ummah who has not offered a sacrifice. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ میری طرف سے ہے اور میری امت کی طرف سے بھی ہے جو قربانی جنہوں نے نہیں دی ہوگی یا نہیں کر سکتے ہوں گے. This was recorded by Ahmad rahimahullah, Abu Dawud and at-Tirmidhi rahimahullah. Muhammad bin Ishaq recorded from Yazid bin Abi Habib from Ibn Abbas radiyallahu anhuma that Jabir radiyallahu anhu said, the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam sacrificed 2 rams on the day of Eid. عید کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اچھے بکرے جو ہے ان کو ذبح کیے. and when he laid them down to sacrifice them، تو جب انہوں نے ان کو نیچے کر سلا دیا جیسے قربانی دینے کے ٹائم پر، تو انہوں نے کہا، he said وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین اللہم منک ولک عن محمد و امتہ. تو اس کا مطلب ہے I turned my face to one who created the heavens and the earth، میں نے اپنا چہرہ اس جانب کر لیا ہے جو آسمان اور زمین کے بنانے والا جو ہے. being true and sincere in faith submitting myself to him alone، اور میں بہت ہی سچ اور بہت ہی سنسیئر یعنی مخلص ایمان میں ہوں، اور میں نے اپنے آپ کو دے دیا ہے، سبمٹ کر دیا ہے اپنے آپ کو صرف اور صرف اس کو اکیلے کو یعنی اللہ کو. and I am not of idolaters، اور میں بت پرست نہیں ہوں. verily my prayer, my sacrifice, my living and my dying are for Allah، یقیناً میری نمازیں، میری قربانیاں اور میرا زندہ رہنا اور میری موت
سب اللہ ہی کے لیے ہے. دا لارڈ آف آل دیٹ ایگزسٹ فار, وہ رب ہے ان تمام کا, جو جس کا بھی وجود ہے ان سب کا وہ رب ہے. ود نو پارٹنر, اس کا کوئی پارٹنر نہیں, اور ایسوسیٹ فار ہم, اور اس کا کوئی ساتھی بھی نہیں جو مطلب اس کے ساتھ کوئی بھی مطلب شریک نہیں. Thus am I commanded, تو مجھے یہ حکم ہوا ہے, and I am the first of the Muslims, اور میں سب سے پہلا مسلم ہوں, او اللہ, from you and to you, on behalf of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم and his ummah. تو اے اللہ, تیری طرف سے اور تو تیرے ہی لیے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ قربانی اور اس کی امہ کی طرف سے, انہوں نے ایسا بولے. اور یہ جو ہے نا کہ آئی ایم دا فرسٹ آف دا مسلمس, تو اکثر لوگ یہ سوچتے کہ وہ فرسٹ کیسے, یعنی ابھی جو لوگ ہیں ان میں سب سے فرسٹ مسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جو بھی اس وقت جو بھی مکہ میں تھے, مشرکین لوگ تھے, بت پرست لوگ تھے, تو وہ تمام میں سب سے پہلے مسلمان جو ہوئے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ویسے ہی کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے انہوں نے بھی یہی بولا تھا, پھر موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا. تو وہ اس لیے کہ اس وقت جو لوگ موجود ہیں ان میں سب سے پہلے مسلمان. Then he said بسم اللہ and اللہ اکبر and slaughtered them. اس کے بعد انہوں نے بسم اللہ اللہ اکبر کہا اور ذبح کیا. It was reported from Ali bin al-Hussein from Abu Rafi that when the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم wanted to offer a sacrifice, کہ جب ان کو قربانی دینی ہوتی تھی, he would buy 2 fat horned fine rams, کہ بہت ہی اچھے, یعنی بہت ہی بھرے ہوئے ایک دم, ان کے سینگ بھی بہت اچھے, ایسے بکرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 خریدتے تھے قربانی کے وقت. when he had prayed, جب وہ نماز پڑھ لیتے تھے, and addressed the people, پھر لوگوں سے خطبہ ہوتا تھا ان کا, he would bring one of them to where he was standing in the prayer place. تو جہاں وہ نماز کے لیے کھڑے تھے اسی جگہ پر وہ لاتے تھے اس ریم کو, یعنی کہ وہ بکرے کو, and would sacrifice it himself with a knife, اور خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے تھے چھری سے. when he would say اللہم ھذا عن امتی جمیعہا من شہد لکا بالتوحید وشہد لی بالبلاغ, او اللہ, this is on behalf of all of my ummah, کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یا اللہ یہ میری امت کی طرف سے ہے. whoever bears witness of توحید, جو بھی توحید مطلب جو ہے اس کے اوپر مطلب عمل کرتا ہے, یعنی کہ ایک اللہ کی بندگی, توحید آف یو, تیری توحید, and bears witness that I have conveyed, اور اس کی گواہی دیتا ہے کہ میں نے پہنچا دیا. then he would bring the other ram and sacrifice it himself and say, پھر دوسرے رام کو جب وہ ذبح کرتے تھے بکرے کو, ھذا عن محمدin و آل محمد, this is on behalf of محمد صلی اللہ علیہ وسلم and the family of محمد. اب یہ جو دوسرا ہے یہ محمد کی طرف سے اور ان کی فیملی, ان کے اب جیسے پورے آل جو ہے ان کی طرف سے. he would give them to the poor and he and his family would eat from it as well. تو وہ غریبوں کو بھی دیتے تھے اور وہ اور ان کی پوری فیملی جو ہے وہ بھی کھاتے تھے. this was recorded by Ahmad رحم اللہ and Ibn Majah. Al-Amash narrated from Abu Zabihan from Ibn Abbas رضی اللہ عنہما. فَاسْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا سَوَافًا, so mention the name of Allah over them when they are drawn up in lines for sacrifice. اللہ کے نام کا ذکر کرو ان پر جب وہ قطار میں کھڑے ہو جاتے ہیں قربانی کے لیے. when they are standing on 3 legs, کیونکہ وہ اپنے 3 پیروں پہ کھڑے ہوتے ہیں, with the left 4 leg tied up, کیونکہ جو سامنے کا الٹی طرف کا جو پیر ہے اس کو باندھ دیا جاتا ہے. he says بسم اللہ اللہ اکبر, اور وہ کہتے کہ بسم اللہ اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہم منکا ولکا, کہ in the name of Allah and Allah is most great, کہ اللہ کے نام پر جو اللہ کے مطلب بہت ہی اکبر ہے, بڑا. there is no God but Allah, اور کوئی اور معبود نہیں ہے کوئی خدا سوائے اللہ کے. او اللہ, from you and to you, اے اللہ تیری طرف سے اور تیرے لیے. in the 2 Sahihs it was recorded that Ibn Umar رضی اللہ عنہما came to a man who had made his camel kneel down in order to sacrifice it. کہ دونوں صحیح جو ہے اس میں یہ حدیث جو ہے لکھی ہوئی ہے
کہ ایک بندہ جو ہے وہ آیا اور اس نے اپنے اونٹ کو نیل ڈاؤن کروایا، یعنی نیچے کی طرف اس کو وہ بٹھا دیا. He said make it stand up. تو انہوں نے کہا ابن عمر نے کہ اس کو کھڑا کر دو. اور فیٹرڈ یعنی وہ جو پیر ایک باندھنا ہے. دس از دا سنہ آف ابو القاسم. یعنی ابو القاسم کون ہے؟ دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ کرو تم. فیضا وجبت جنوبها then when they are down on their sides، تو جب وہ گر جاتے ہیں اپنی ایک سائڈ پر. ابن ابی ناجر reported that Mujahid said this means when it has fallen to the ground، جب وہ زمین پہ ایک طرف گر جائے کسی بھی ایک کروٹ پہ. this was narrated from ابن عباس، اور یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو ہے انہوں نے کہا. and a similar view was narrated from مقاتل بن حیان، عبد الرحمن بن زید بن اسلم، ان سب نے بھی یہی کہا. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا then when they are down on their sides، تو جب وہ گر پڑے اپنی ایک سائڈ سے ایک سائڈ پر گر جائیں، meaning when they have died، یعنی اب وہ پوری ان کی جان جو ہے وہ پوری نکل چکی ہے. This is what was meant by the comment of Ibn Abbas and Mujahid، for it is not permitted to eat from the sacrifice when it has been slaughtered until it has died and its movements have ceased. تو جب جانور جو ہے اس کو ابھی وہ مطلب اس میں جان باقی ہے اور تم اس کا گوشت ووشت سب کاٹ کاٹ کے لو، وہ نہیں الاؤڈ ہے جب تک کہ قربانی کا جانور جو ہے وہ پوری طرح، کوئی بھی جانور ویسے بھی بعد میں جو ہم ذبیحہ حلال بھی کرتے ہیں تو اس کو جب تک کہ وہ پورا ایک دم اس کے موومنٹ بالکل رک جائیں اور پتہ چل جائے کہ ہاں بس اب اس کی جان نکل چکی نہیں ہے، اس کے بعد ہی اس کے ٹکڑے کرو. It was reported in a مرفوع حدیث لا تعجل النفوس ان تزهق، do not rush until you are sure that the animal is dead. جلدی مت مچاؤ کہ پہلے دیکھ لو کہ ہاں وہ جانور جو ہے وہ پوری طرح سے مطلب ڈیڈ ہے اور اس میں اب کوئی بھی اس کی کوئی مطلب موومنٹ، اس کا ہلنا ڈلنا باقی نہیں ہے. اب الثوری narrated in his Jami that Umar bin al-Khattab رضی اللہ عنہ said that he supported it with the hadith of Shaddad bin Aus in Sahih Muslim، کہ یہ ہے وہ حدیث ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلہ واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ. Allah has prescribed proficiency in all things. اللہ نے ہر کام کے لیے کہا ہے کہ بیسٹ طریقے سے کرو، یعنی کہ اس کے لیے کہا کہ بہت ہی احسان کے درجے پہ ایک دم احسنو. If you kill well، یعنی جانور کو ذبح کرتے تو بہت ہی صحیح طریقے سے کرو. اینڈ اف یو سلاٹر تو وہ سلاٹر ویل، یعنی کہ اس کا ذبح برابر کرو. لیٹ ایچ ون آف یو شارپن ہز بلیڈ، اپنی جو مطلب چھری ہے اس کو بہت اچھی تیز رکھو. اینڈ لیٹ ہم اسپیئر سفرنگ ٹو دا اینیمل ہی سلاٹرز، اور جس جانور کو تم ذبح کر رہے ہو اس کو تڑپنے مت دو، بہت سفرنگ مت اس کی ہونے دو. It was recorded that Abu Waqid al-Laysi said the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما قطع من البہیمۃ وهي حیۃ فهو میتۃ، whatever is cut from an animal while he is still alive is میتہ، dead flesh. یعنی اگر جانور زندہ ہے، اس کے اندر جان ہے ابھی، اور تم اس میں سے اس کا کوئی بھی ٹکڑا کاٹ کے لیتے ہو، اب وہ تمہارے لیے مردار کی وہ رکھتا ہے، یعنی وہ اب مردار ہے، تو مردار کا گوشت کھا رہے ہو تم. تو اسی لیے جب تک اس کو ذبح کیا پھر اس کو پوری طرح ٹھنڈا ہو جانے دینا، اس کے بعد ہی تم اس کا گوشت کاٹ سکتے ہو. اگر اس سے پہلے کاٹا تو تمہارے لیے وہ میتہ ہے. میتہ کا مطلب ہے مردار، ڈیڈ فلیش. ہو گیا نا، حرام ہو گیا نا. دس واز ریکارڈیڈ بائی احمد رحیم اللہ، ابو داود اینڈ ترمذی اللہ یرحمہم ہو گریڈڈ اٹ صحیح. تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ صحیح بالکل حدیث ہے. فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، eat thereof، کھاؤ اس میں سے. and feed قانع and the مؤتر.
تو جو قانے ہیں جو معتر ہیں ان کو بھی کھلاؤ. دس از اے کمانڈ وچ امپلائز دیٹ دس از اے پرمیسیبل, دس از پرمیسیبل, یہ حکم ہے کہ ہاں یہ اجازت ہے اس کی. الاوفی reported that Ibn Abbas رضی اللہ عنہما said, Qane is the one who is content with what he is given and he stays in his house. قانے وہ ہے جو اس کو جو بھی دیا جاتا ہے وہ اس میں بہت مطمئن ہے اور وہ اپنے گھر کے اندر ہی رہتا ہے. And Mu'tar is the one who comes to you and rubs shoulders with you so that you will give him some meat. But he does not ask for it. یعنی وہ آ کے مانگے گا نہیں معتر, لیکن آ کے تم سے شولڈر تمہارے کہیں رگڑ رہا ہے, کہیں کچھ کر رہا ہے کہ تم گوشت دو اس کو. This was also the view of Mujahid and Muhammad bin Ka'b al-Qurazi. Ali bin Abi Talha reported that Ibn Abbas radiyallahu anhuma said, Qane is the one who is too proud to ask and Mu'tar is the one who does ask. قانے وہ ہے جو مانگے گا نہیں, یعنی اس کو مانگنے کے لیے اس کو بہت ہی مطلب یعنی وہ اس کا اندر وہ ہے پراؤڈ ہے, یعنی کہ مطلب وہ یعنی کہ وہ اس کی آن شان کی بات آ گئی کہ وہ نہیں مانگے گا. لیکن معتر وہ ہے کہ جو مانگ رہا ہے. This was also the view of Qatada, Ibrahim and Nakhai and Mujahid according to one report narrated from him. تو ان کی بھی سب کی یہ رائے تھی, and the opposite was also suggested. This ayah has been quoted as evidence by those scholars who said that the sacrifice should be divided into 3. تو یہ جو علماء ہے انہوں نے یہ ثبوتوں سے یہ چیز کو معلوم کیا ہے کہ جو قربانی کا جانور ہوتا ہے اس کو 3 حصوں میں بانٹا جائے. A third for the one who offers the sacrifice to eat from. جس نے قربانی دی اس کو 1/3 حصہ اس کو ملنا چاہیے تاکہ وہ اپنے گھر والوں کو بھی کھلائے, خود بھی کھائے, گھر والوں کو بھی کھلائے. A third to be given as gift to his friends. اور باقی 1/3 جو ہے وہ دوست احباب رشتہ دار ان میں دو. And a third to be given in charity to the poor. اور تیسرا حصہ جو ہے وہ غریبوں کو مطلب بانٹو, خیرات. Because Allah says, کیونکہ اللہ نے کہا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ, eat thereof, کھاؤ اس میں سے تم, and feed the poor who does not ask, اور وہ غریب جو تم سے نہیں مانگ رہا ہے اس کو بھی دو, and the beggar who asks, اور وہ جو مطلب مانگ رہا ہے. But there is no evidence in this ayah for this view. یعنی اس کا ثبوت آیت میں نہیں ہے کہ 3 حصے کا. According to a صحیح حدیث, لیکن حدیث جو ہے صحیح اس میں ہے the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said to the people, انی کنتو نہیتکم عن ادخار لحوم الاضاحی فوق 3 فکلوا وادخروا ما بدا لکم. I used to forbid you to keep the meat of the sacrifice for more than 3 days. میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ مت رکھنا. بٹ ناؤ, لیکن اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایٹ فرام اٹ, اس میں سے کھاؤ, اینڈ کیپ اٹ ایز یو سی فٹ. تو جتنا بھی تم کو لگتا ہے کہ اچھا ہے گوشت صحیح ہے تو تم اس کو رکھ سکتے ہو. یعنی وہی جو سکھاتے ہیں نا, جیسے مسالہ وسالہ لگا کے جو سکھا دیتے ہیں, اس کو ڈی ہائیڈریٹ کرتے ہیں پورا, تو وہ جب گوشت سوکھ جاتا ہے بالکل اس کے بعد اس کو رکھا جاتا ہے ڈبوں میں ایئر ٹائٹ, اور پورا سال بھی کھا سکتے ہیں. اکارڈنگ ٹو اندر رپورٹ, فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا, eat some, keep some and give some in charity. کھاؤ بھی, رکھو بھی, اور تھوڑا دے بھی دو خیرات میں بھی. According to another report, فَكُلُوا وَأَطْعِمُوا وَتَصَدَّقُوا, eat some, feed others and give some in charity. تم کھاؤ تھوڑا, تھوڑا دوسروں کو بھی کھلاؤ اور خیرات بھی کرو. ایز فار دا اینیمل اسکنز, اور قربانی کے جانور کا جو چمڑا ہوتا ہے وہ. اٹ واز ریکارڈیڈ ان مسند احمد فرام قتادہ بن النعمان ان دا حدیث اباؤٹ دا سیکریفائس. حدیث میں قربانی کے لیے یہ کہا گیا فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَاسْتَمْتِعُوا بِجُلُودِهَا وَلَا تَبِيعُوهَا. Eat and give in charity, کھاؤ بھی اور خیرات بھی کرو, and make use of the skins, اور چمڑے جو ہیں ان کا استعمال کرو, but do not sell them, ان کو بیچنا مت. Note, it was recorded that Al-Bara bin Azib said, the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam نے فرمایا, إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَن نُصَلِّي
ثم نرجع فننهر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسوك في شيء. تو حدیث یہ ہے کہ the first thing that we should do on this day of our Eid is to pray. سب سے پہلے ہم کو عید کے دن جو کرنا ہے وہ ہے ہم کو نماز پڑھنی ہے عید کی. Then we return and offer the sacrifice. اس کے بعد ہم لوٹ کے آتے ہیں قربانی دیتے ہیں. Whoever does that will have followed our sunnah. تو جو بھی یہ کرے گا اس نے ہماری سنت کو فالو کیا. Whoever slaughters his animal before the prayer. لیکن کسی نے نماز سے پہلے جانور کو ذبح کیا. This is just meat now. اب یہ صرف ایک گوشت ہے عام دنوں کا گوشت which he has brought for his family. جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے لایا ہے. It is not a sacrifice at all. اب وہ قربانی نہیں ہے. قربانی نماز کے بعد ہی ہو سکتی ہے پہلے نہیں. This was recorded by al-Bukhari and Muslim. اور یہ بخاری مسلم دونوں کی صحیح حدیث میں ہے. And in Sahih Muslim it is mentioned that one is not to offer the sacrifice until the imam, leader has offered his. یعنی جو امام ہے لیڈر ہے جب تک وہ اپنی قربانی نہ کرے تو باقی سب لوگ کو نہیں کرنا چاہیے. It is prescribed to offer the sacrifice on the day of Nahar. نہر کا دن وہی ہے جو قربانی کا دن ہے. And the following 3 days of Tashriq. تو وہ نہر کا دن یعنی 10ویں تاریخ جو ہے اور اس کے بعد کے 3 دن تشریق کے ہیں ایام تشریق اس میں بھی قربانی دی جا سکتی ہے. Because of the hadith of Jubair bin Mut'im who said that the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام التشریق كلها ذبح. The days of تشریق are all for sacrifice. ایام تشریق جو ہے 3 دن وہ پورے قربانی کے لیے ہے. This was recorded by Ahmad and Ibn Habban rahimahullah. كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Thus have we made them subject to you that you may be grateful. ہم نے ان کو تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ تم شکر گزار بنو. Means for this reason is جو ہم نے کیا ہے یہ کہ اتنا بڑا جانور جو ہے اس کو بھی تم کیسے مطلب ذبح کرتے ہو. سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ. Thus have we made them subject to you. ہم نے اس کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے کہ تم دیکھو کیسے اس کو قابو کرتے ہو. Means we have subjugated them to you. کہ اتنے بڑے جو ہے اونٹ جانور وہ بھی ہم نے تمہارے لیے سبجوگیٹ کیا ہوا ہے. That is we have made them submissive towards you. یعنی کہ وہ تمہارے آگے جھکتے ہیں نمتے ہیں. اتنے بڑے جانور کو تم ذبح کرتے ہو. So that if you wish you can ride them. تو جب تم ان کی سواری بھی کرتے ہو تو وہ تو تمہارے قابو میں ہوتے ہیں نا. اور if you wish you can milk them. اور اگر تمہیں ضرورت ہے تو تم ان کا دودھ بھی مطلب لے سکتے ہو. اور if you wish you can slaughter them. اور اگر تم چاہو تو ان کو ذبح بھی کر سکتے ہو. As Allah says اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون. Do they not see. یہ سورہ یاسین سورہ نمبر 36 اس کی آیت نمبر 71 سے لے کے 73 کے بیچ کا ہے کہ do they not see. کیا دیکھا نہیں انہوں نے. We have created for them of what our hands have created. ہمارے ہاتھوں نے جس کی تخلیق کی. یعنی اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کو بنایا نا ان جانوروں کو ہمارے ہاتھوں نے بنایا ہے. The cattle جو چوپائے so that they are their owners. تو وہ اب اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم ان کے مالک ہیں. یعنی کہ وہ اس کے مالک بن جاتے ہیں. یعنی اللہ کہتا ہے بنایا تو ہم نے ہے لیکن مالک وہ لوگ ہیں. سبحان اللہ. Until he said افلا یشکرون. تو will they not be then be grateful. تو کیا پھر بھی وہ شکر گزار نہیں ہوں گے. یہ بھی سورہ یاسین کا ہی میں پڑھ رہی ہوں. And Allah says in this ayah اور اللہ کہتا ہے اس آیت میں كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Thus have we made them subject to you that you may be grateful. تو ہم نے ان کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے تمہارے قابو میں کیا ہے تاکہ تم شکر گزار بنو. شکر کرو اللہ کا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک
نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب وآخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلی اللہم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم.